آپ کی ایک منٹ ہے. اب یہ جو کیس کی بات کریں لاس اینجلس کے، دیکھیں جی یہ ہم نے تو یہ بات کی ہے، جو بچی ہے یہ بچی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی جو مسلمان ہو اور وہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہے اور اس کی بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہے معاملہ؟ اگر وہ جائز ہے اسلام میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آرٹیکل 62, 63 اور جہاں تک ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں، تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے، اس ججمنٹ کی کاپی بھی ہے، اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا وہ اس کے آپ والد ہیں. یہ 3 لائنوں کی ججمنٹ ہے. اس میں کلیئر کیا ہوا 1, 2, 3 اس میں انہوں نے کیا، یہ کاپی میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے. آپ کے وکلا نے آپ نے جا کے کلیم، مجھے کوئی دنیا میں کہتے جی میری بچی کا آپ باپ ہو، میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی، ڈی این اے لو، یہ کراؤ اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ کو، یا مان لو دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. کل کو کوئی این جی او کھڑی ہو جائے، لیکن اتنے سالوں کے بعد آپ کو یاد ہے عمران اس کا جواب دینے لگا، اس لیے کہ ہمیں اب ملا، یہ ہمیں اب ملا. اگر کل کو سنیں، ایک بات سنیں، کل کو بات پوری کر لینا، کل کو کوئی این جی او کھڑی ہو جائے اور کہہ جی یہ پاکستان کا جو ایک لیڈر ہے اس کی یہ بچی اور یہ ساری چیزوں میں یہ کورٹ کا ججمنٹ ہے، نہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی نہ یہ کہیں گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس بچی کو حق دلا رہے ہیں. اور آپ جب تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو یہ نا انصافی، جو آدمی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے 16 کروڑ عوام کا کیا انصاف کرے گا؟ مجھے بڑی بابر صاحب کی باتیں سن کے کتنی تکلیف ہوگی ان کو ایک بچی کے پیچھے، ان کو وہ سیتا وائٹ کی کتنی فکر ہوگی اس کی بچی کے پیچھے. اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب کوئی پیٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد. جواب دو بات کو چھوڑو، آپ بتاؤ بچی کے والد ہو یا نہیں، آپ اس پبلک کو بتاؤ آج، ورنہ میں ڈی این اے کرواتا ہوں آپ کا. دوسری بات نہیں، آپ کیسے ڈی این اے کروائیں گے؟ ہم بھی پھر یہ اگر سچے آئے چلیں آپ ثابت کریں فارم کو. یہ جو گھٹیا باتیں یہ لوگوں کے سامنے میگزین لا کے دکھا رہا ہے، میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ یعنی آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں کسی کے اوپر. ایک قاتل، ایک ٹریٹر، ایک جنرل مشرف، اس بات کی مجھے یہ بتائیے جنرل آپ کے خلاف واپس سڑکوں پہ دیواروں پہ لکھے گئے 1914 ایسے ہیں کہ جو شاید اس قابل نہیں کہ ہم انہیں دہرا سکیں، لیکن جو ہمارے بڑے انٹرسٹنگ ہے. یہ وہ عمران خان ایک تجھے نعرہ ہے، آپ اس نعرے کو جاری کرتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہے کیا کرکٹر عمران خان، یہ کیا ہوگا مجھے کلب ہے عمران خان، اور دوسرا ہے کہ سیتا وائٹ کو انصاف کون دے گا. اگر ہم سیتا وائٹ کی بات کرتے ہیں، یہ نعرہ وہاں پہ لگایا گیا، اس کے ساتھ کچھ اور نعرے اس حوالے سے لکھے گئے ہیں جن کو میں دہرا نہیں سکتا. اس لیے ایک سوال اور اٹھایا گیا ہے عمران خان کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخاب گروپ کے سربراہ فاروق ملک نے کہا کہ میں 10 جون کو عمران خان کی بیٹی ٹریان کو امریکہ سے پاکستان لے کے آؤں گا. انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود نوٹس لیتے ہوئے عمران خان اور ٹریان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان کی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ اس آدمی کو، ایک آدمی کو وہ اٹھا کے انہوں نے پریس کے سامنے لے آئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 10 جون آ جائے گا تو 10 جون میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا سچا ہے اور کیا گند اچھال رہا ہے یا باقی سیریس ہے. جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیتا وائٹ کے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیتا وائٹ کیس چھوڑیں، میری لوگ 30 سال ہے کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، یہ بات کرتا آپ سیاسی آدمی ہے، لیکن میں بات میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں. لیکن میں اوور آل ایک پالیسی آپ کو بتا دوں، میری باتوں کا کوئی الزام پہلے میں کوئی بات ہو جائے. جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں 30 سال سے پبلک نہیں جانتی، زیادہ بھی جانتی ہوں، کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی گزارتا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا کہ میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو بھی کمزوریاں ہوں گی ذاتی، اس کی کوئی پبلک کو تو نہیں ہارم کیا. میں نے کوئی لوگوں کا خون تو نہیں کیا، میں نے کوئی لوگوں سے پیسے تو نہیں، ڈاکے تو نہیں مارے، چوری تو نہیں کی. لیکن پبلک آدمی کا ایشو یہ ہے. ایک بات ہے پاکستان جائن کا، اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ جب کانٹیسٹ کرتے ہو الیکشن کے لیے تو اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کریکٹر، کہ آپ نون کریکٹر آپ کا کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ایم کے ماس کمیونیکیشن کے سیل کے جو انچارج حیدرآباد جی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے
کہ عمران خان آپ الطاف پر تو بہت تنقید کر رہے ہو. پہلے یہ تو دیکھو کہ جو آپ کے خلاف لاس اینجلس کی عدالت میں سیتا وائٹ سے جو آپ مقدمہ ہارے ہوئے اس کو تم تسلیم کرتے کیوں؟ عمران صاحب اصلیت کیا ہے سیتا وائٹ ایشو کی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کم انسان بات کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں معاشرے کے سامنے لائی جائیں یہ معاشرے کا ستیہ ناش ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہے نا تو اپنے بھی گناہوں پہ پردہ ڈالو اور دوسرے کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالو. ایسی چیزوں سے معاشرے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ نقصان ہی نقصان ہے. اور یہ جو بات ہے کہ جناب یہ بچہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ انسان یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، یہ اخبارات کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا کہ ایسی کہانی ڈالنے سے معاشرے کا کوئی فائدہ ہے؟ الیکشن سے اس میں کوئی فرق پڑنا ہے؟ کیا ملک کا کوئی سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کوئی فائدہ نقصان نہیں. یہ صرف اخبار بیچنے کے لیے ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ چیزیں مغرب سے وہ چیزیں یہاں لے کے آ رہے ہیں جس سے مغرب کا ستیہ ناش ہو. وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی بے شرمی اور بےہودگی کو اخباروں میں لایا جاتا ہے اور وہ پھر پاپولرائز کیا جاتا ہے، بے شرمی کو پبلسائز کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جس کے پیچھے تھا کون اس کیمپین کے پیچھے؟ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا مسلم لیگ کے لوگ تھے؟ کیمپین سے فائدہ کس کو ہونا تھا؟ جن کو فائدہ ہوا وہی. مسلم لیگ تھی آپ کے کہنے کے ساتھ؟ مسلم لیگ کا میڈیا سیل پیچھے تھا، وہ تو بعد میں اخباروں میں بھی آیا کہ انہوں نے باقاعدہ وہ اسٹوریاں پیش کرتے تھے. مسلم لیگ کو آپ سے کیا خطرہ نظر آتا؟ کس لیگ آپ پنجاب سے ایمرج کر رہے تھے؟ دیکھیے خطرہ تو خیر کسی بھی پارٹی کو تھا، دونوں پارٹیز کو خطرہ تو تھا. ایک نئی پارٹی آ رہی تھی، نئی پارٹی ایسی کہ وہ اوپر سے کہہ بھی رہی تھی کہ ہم احتساب کریں گے اور سخت احتساب کریں گے، تو خطرہ تو بڑے لوگوں کو ہونا تھا. Tyrion, she says, can no longer be ignored. Imran, she insists, cannot continue to claim his innocence. I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote-unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter.